الرجیم سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل سے اعوذ I seek refuge بربی in the Lord الفلقی of the dawn. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں. اور یہاں پر فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، الگ ہونا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ یعنی صبح کے پروردگار کی پناہ میں آ رہے ہیں نا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ آپ یہ دیکھیں رات اتنی گہری ہوتی ہے، رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات سے دن کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح کی روشنی کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس عظیم رب کی پناہ میں آتے ہیں جو صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فالق الحبی والنوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانہ اور گٹھلی کی کومپل نکالنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زمین میں ایک چھوٹا سا بیج جاتا ہے اور اگر ہم انگلی سے مٹی کو کریدنا چاہیں تو ہم بعض اوقات بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس بیج میں اتنی طاقت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس سے کومپل نکلتی ہے اور پھر وہ زمین کو چیرتی بھی باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعی ہم پر اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا تو وہ یہ آسمان و زمین ہو گئے جو اب ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ سب کچھ کہہ کے دراصل ہمیں کیا یاد کرایا جا رہا ہے کہ ابھی جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا سورۃ الاخلاص میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنائے ہوئے ہیں. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی طرف انسان جاتا ہے اپنی ضرورتیں لے کر. ٹھیک ہے، تو وہ معبود ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اپنی کوئی ضرورت نہ ہو ہم سے، بلکہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، جیسے ہم نے سورہ اخلاص میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رب جو صبح کو پھاڑ کر اندھیروں سے الگ کر دیتا ہے، ہم اس کی طرف جائیں کیونکہ وہ ہمیں ہر طرح کے خطرات سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی پناہ میں ہی آنا چاہیے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں میں مختلف اشیاء سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو جیسے میں نے کہا نا معوذتین کہا جاتا ہے. یہ پڑھ کر انسان اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا بلکہ تینوں صورتوں کا اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور وہ کس طرح کرتے تھے کہ ایک ایک کر کے یہ صورتیں پڑھیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پر پھونک ماریں اور ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر مل لیں. ٹھیک ہے، اور یہ عمل آپ نے جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ جاتے ہیں وہاں تک آپ مل لیں. یہ عمل 3 دفعہ دہرانا ہے. صحیح ہے. میں بھی ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ کیونکہ ہم آج کل نا مادی دنیا میں بہت زیادہ رہتے ہیں نا، تو ہم ہر چیز کا علاج بھی میٹر کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم بیمار ہوئے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم گولی نہیں کھائیں گے ہمیں آرام نہیں آئے گا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے شفا اتاری ہے، اس کے الفاظ میں شفا ہے. ویسے تو اب سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اچھے الفاظ کا اثر ہوتا ہے. یہ جادو بھی کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، اور جادو میں بھی کچھ باطل قسم کے الفاظ ہی بولے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے اور اس کے الفاظ میں برکت ہے اور اس میں وہ اثر ہے کہ یہ ہمیں شفا دیتی ہے. سورہ الفاتحہ کو پڑھنا، پانی کو آپ چاہے پھونک نہ مانے، پانی میں گلاس میں پانی لے کر اس کو سامنے رکھ دیں اور سورہ الفاتحہ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ اس میں وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ آپ کو جو شفا دے دے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں انسان کو. آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور جس کو ہم دشمن مانتے ہیں نا اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کسی میں بہت طاقتور ہستی کی پناہ میں آنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ انسان خود پر دم کرے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی
عادت میں یہ شامل کریں کہ رات سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کا دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں. اور اسی سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو سائنس بھی اتنی ترقی کر رہی ہے، اور یہ جو ان کے کرسچن ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ میں سن رہی تھی کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بشپ یا اس طرح کا کوئی ہوتا ہے، یعنی اسپریچول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرسن ہوتا ہے، جو مسلسل کوئی نہ کوئی کلمات وغیرہ پڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب سائنس پر ترقی کرے گی اور یہ ریسرچز ثابت ہوں گی تو پھر ہمیں ان باتوں پر یقین آتا ہے. ادروائز عام انسان چاہے وہ مسلمان ہی ہو، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر اتنا بلیف نہیں کرتا جتنا وہ ڈاکٹروں کی دوائیوں پر، اور پہلے اس طرف جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر کی دوائی سے انکار کریں، ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور شفا مادی چیزوں سے بھی ہوتی ہے اور معنوی چیزوں سے بھی ہوتی ہے. صحیح ہے، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز شفا دینے والی نہیں ہے، حفاظت دینے والی نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا من شر ما خلق، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، خواہ وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان. اور ہر چیز میں ہی جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا نا، اس میں کچھ فائدے کی چیز ہے، کچھ نقصان کی چیز ہے. تو ہم اس آیت میں ہر چیز کے برے یا نقصان دہ پہلو سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چھری میں ہمارے لیے فائدہ ہے نا، ہم اس سے پھل سبزی کاٹتے ہیں، لیکن وہی چھری اگر ہمیں لگ جائے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے. تو اس میں شر بھی موجود ہے نا. تو بالکل اسی طرح ہر مخلوق کے ساتھ خیر اور شر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد اگلی 3 آیات میں کچھ شر واضح بھی کیے گئے ہیں. مثلا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے. ٹھیک ہے، اندھیری گہری رات جب ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کی ایسی ہی گہری تاریکیوں میں لوگ غلط کام کرتے ہیں. مثلا چور ڈاکو اس وقت ہی نکلتے ہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہی حال تھا کہ جب کہ کسی قبیلے پر لوٹ مار کرنی ہوتی تھی تو رات میں سارا سفر ختم کرتے، اور جو ہی صبح ہوتی تھی تو کسی قوم پر جا پڑتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. یعنی یہ جو جادو کرتی ہیں عورتیں، اور یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ہی، کہ پھونکے مار مار کے وہ گرا لگاتے ہیں نا، دھاگوں کو گرا لگاتے ہیں، یا جس طرح بھی وہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی منہ سے الفاظ بھی نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کفر ہے جادو کرنا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ جادو برحق ہے، ہوتا ہے، یعنی کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر برحق ہے لگ جاتی ہے، جادو بھی لگ جاتا ہے، لیکن جادو کرنا کفر ہے. یعنی اس کے توڑ کے لیے آپ جادو نہیں کریں گے، بلکہ جیسے بھی میں نے آپ کو بتا رہی تھی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور اس کے توڑ کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہی صورتیں پڑھ کر پھونکی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا کہ گریں لگائی گئی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی نوٹس باندھی گئی تھیں، اور وہ 11 تھیں. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ملا کے 11 آیتیں ہیں دونوں کی، ایک میں 5 ہیں، اس والی صورت میں 5 ہیں اور اگلی میں 6 ہیں. تو ہر آیت پڑھ کے ایک ایک گرہ کھولی گئی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اترا تھا. اور وہ بہت یعنی کہ طاقتور قسم کا جادو کیا گیا تھا کہ بعد میں کسی پر ایسا نہیں ہو. تو اگر اس کا توڑ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہے تو کسی بھی قسم کے جادو کا، نظر کا، ہر قسم کا توڑ جو ان سے ان صورتوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، بات کیا ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اس کو کرے. اور آپ کو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ انگلش کی وہ جو تفسیر ہے وہ پڑھیں، تو آپ یہ پوری سٹوری بھی پڑھ لیجئے گا. یہاں پر میں مختصر کرنے کی غرض سے پوری وہ قصہ نہیں بیان کر رہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لبید ایک جادوگر تھا، اس کی 2 لڑکیاں تھیں، وہ جادوگری کے فن میں ماہر تھیں. کیونکہ النفاسات آ رہا ہے نا، نفاسات تا لگ جائے نا تو مؤنث ہوتا ہے، فیمنن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کرنے والیاں، تو یہ وہ والیاں، وہ لڑکیاں تھیں جو جادو کے فن میں ماہر تھیں، اور انہوں نے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کیے تھے اور ان میں گریں لگائی تھیں. ٹھیک ہے، اور اب یہ میں جیسے ابھی ریسرچ کا ہی ذکر کر رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ ریسرچز کے ذریعے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگ تصویروں پہ بھی جادو کرتے ہیں.
ہم یعنی کہ یوزلی ہم اپنی تصویریں ہر جگہ پر ادھر ادھر میل کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جو نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیا، ادھر لگا دیا، ادھر لگا دیا، اور کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگ حسد بھی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں وہ اس پر حسد بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر تصویر کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے، تصویر کے ذریعے نظر بھی لگائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اثرات سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کبھی ایسے محسوس ہو کہ بے وجہ کی کوئی درد چڑھ گئی ہے جسم میں، یا کچھ ہو رہا ہے، یا بعض اوقات کچھ لوگوں نے تو گھروں میں ایسے یعنی چیزیں دیکھی بھی، تو پھر انہوں نے رجوع بھی کیا کچھ عالموں سے، اور خود بھی گھر میں کچھ کلمات پڑھے کہ جو جادو اور نظر بد کا اثر تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم ان صورتوں کو ضرور اپنی حفاظت کے لیے ساتھ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ شامل ہیں، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد ہیں، رات سونے سے پہلے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کے بھی ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کبھی آپ کو لگے کہ کوئی کسی کی نظر بد آپ کو ایسے محسوس ہو، بعض اوقات کچھ حاسد ہوتے ہیں ان کی باتوں سے حسد محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ یہ صورتیں پڑھیں، کیونکہ اگلی آیت میں جیسے آ رہا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، عز و شرف عطا کی ہے، تو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو ضروری چلی جائے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، یعنی وہ دوسرے کی نعمت کا زوال نہ چاہے بلکہ یہ چاہے کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، تو یہ رشک ہے، اور اس کو جائز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر کوئی حسد کرنے والا ہے تو اس کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نعمت آپ سے چلی جائے اور اس کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ حسد کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے، دراصل اپنے اندر خود ہی خود کو جلا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حسد جیسے گناہ سے بچا لیں، کیونکہ یہ حسد ہی وہ چیز ہے نا جو قابیل نے حابیل سے کیا تھا، اور حتیٰ کہ اس حسد نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اسی طرح ہم یہ صورت پڑھیں تاکہ ہم کسی دوسرے حسد کرنے والے کی کے حسد سے بھی محفوظ رہیں، آمین۔ آگے سورۃ الناس ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جاتا ہے اس صورت کے ذریعے بھی، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، مالک، خالق، مالک اور معبود، جیسے سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمیں اون کرتا ہے اور وہ ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس رب کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا لوگ اس طرح کا شرک بھی کرتے ہیں کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا سب کچھ، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا سب کچھ، نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں سب کے کاموں کو، وہی نگران ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کے رب کی پناہ میں آتے ہیں، اور وہ رب یہاں پر تو الناس کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا کیونکہ انسان سب سے افضل مخلوق ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس رب کو پکارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، وہ ذات جو تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی اسی کے پاس ہو، یعنی اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا برا ہے، مالک کے معنوں میں یہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الہ الناس، ہم لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورت پڑھ کر ہم کس کے، وہ رب جو ہمارا معبود ہے، کیونکہ ساری کائنات تو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی ملکیت ہے، تو پھر وہی اس قابل ہستی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس ہستی کی پناہ میں آتے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 3 آیات میں اللہ کی یہ صفات ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو رب الناس،
ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد جو شر بیان کیا جا رہا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اگر ہم فرق دیکھیں تو وہاں پر تھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رب الفلق کہہ کے لوگ چیزوں کا شر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر رب کو پہلے رب الناس کہا گیا ہے، مالک الناس، پھر الہ الناس، کیونکہ اس کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے نا وہ بہت بڑا خطرہ ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 3 آیتوں میں پکارا گیا ہے. پھر کہیں گے ہم کہ یا اللہ من شر الوسواس الخناس، ہمیں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے بچا لے. اور یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر چلا جاتا ہے، کھسک جاتا ہے. الخناس مطلب کہ کھسک جاتا ہے، اور الوسواس، وسوسے کا مطلب ہوتا ہے کوئی برا خیال ڈالنا، اور ایک بار نہیں بار بار آتا ہے، وسواس پھر سے آتا ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے، پھر دل پر چھا جاتا ہے. تو یہ جنگ تو مسلسل جاری ہے. یعنی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آج تو نماز پڑھی تھی، اب اگلی نہ بھی پڑھوں تو کیا ہے. نہیں، جب ہم ایک امتحان میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں آ کے نا یہ جو ہمارا دشمن ہے نا، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا حقیقت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، حالانکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. ہمیشہ کا گھر تو مرنے کے بعد ملنا ہے، تو وہ یہاں تو جنت ہونی ہے یا جہنم ہونی ہے، وہ ہم نے یہاں سے کما کے جانا ہے، صحیح ہے. تو اب اس سے یہاں پر ہم مسلسل امتحان میں ہیں. ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہمارا دشمن ہمارے پیچھے، ہر وقت پیچھے. ہم اللہ کا دین سیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھتے رہنے کے لیے جو دوسری نعمت ہے وہ وحی الہی کا علم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دشمن تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ایمان پر ہوں اور ہم جنت لے لیں. ہم اللہ کا دین سیکھیں اور ہم جنتیں حاصل کر لیں اور دوزخ سے بچ جائیں. تو جب ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، اس علم کو سیکھنے کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے. وہ آج خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، آج کلاس نہیں کرو، آج نہیں پڑھتے، آج قرآن چھوڑ دیتے ہیں، آج یہ والا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، چلو خیر ہے، کل تو ابھی کیا تھا. یعنی مختلف طرح سے آزماتا ہے آپ کو، صحیح ہے. آپ ایک چیز پر قائم ہو جاتے ہیں، مثلاً شروع میں جب آپ نے نماز شروع کی ہوگی تو اس میں بھی مشکل آئی ہوگی نا، کہ مطلب آپ کہتے ہوں گے چلو 3 نمازیں تو پڑھ لی ہیں، 5 کیا پڑھنی، ٹھیک ہے. تو آپ جس میں بھی کمزور ہوتے ہیں نا اس میں چیک کیا کریں کہ اب شیطان کے اس وسوسے سے میں کیسے جان چھڑاؤں. پھر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک چیز میں، مثلاً وہ نماز کی پابندی کر لیتا ہے، تو مطلب کہ وہ ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن شیطان وہاں پہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ کسی اور طرف سے آتا ہے. بعض اوقات وہ اس طرف سے آتا ہے نیک لوگوں کی طرف کہ تمہاری تو نماز ہی بڑی اچھی ہو گئی ہے، وہ تکبر میں ڈالتا ہے انسان کو، وہ بھی مطلوب نہیں ہے اللہ کو تو، ٹھیک ہے. خود یہ تکبر ہی کی وجہ سے بہکا تھا نا، صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. کرتا کیا ہے یہ؟ اللہ دی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. صدور کی صدور جمع ہے صدر کی، ٹھیک ہے. صدر سینے کو کہتے ہیں، بریسٹ، ان دا بریسٹ آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے. وہاں پر آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی خیال ڈالتا ہے، جیسے سوئی چبھتی ہے نا، ایسے کوئی خیال ایک دم سے ہمیں آتا ہے، وہ اچھا یہ کر لیتے ہیں، اور ادھر نیکی کا خیال جو ابھی آیا تھا وہ ساتھ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ کن میں سے ہے؟ من الجنت والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے نا، تو جنوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ اپنے گروپ میں شامل کر لیتا ہے، انسانوں کو بھی اپنے گروپ میں کر لیتا ہے، صحیح ہے. تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ کا ساتھ بھی کوئی شیطان ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ جنوں کے ذریعے بھی آپ کو بہکاتا ہے، اور جنوں کا وجود اب اس وقت جو ہے نا ثابت ہو رہا ہے. بہت سے ہم تو خیر بچپن میں اپنے
بڑے بوڑھوں کے منہ سے سنتے ہی تھے کہ فلاں پر جن کا اثر ہو گیا ہے، فلاں اس طرح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، یہ مخلوق دنیا میں موجود ہے، صحیح ہے. اور بعض اوقات ان کے پاس بڑے اختیارات آ جاتے ہیں کہ باقاعدہ ظاہر ہو کر لوگوں کو بہکاتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی کوئی آپ کے اپنا ہی دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو شیطان کے وسوسے میں آ کر اب آپ کو وسوسے ڈال رہے ہیں. مثلاً کسی دن آپ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں میں آج بڑی اچھی نماز پڑھوں گی، اتنے میں کیا ہوتا ہے آپ نماز کھڑے ہوئے ہیں ابھی اور والدہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آپ پر غصہ ہونا شروع ہو گئی، ان کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، اب آپ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، تو نماز کا تو خشوع ہی جاتا رہتا ہے نا. اب آپ سوچتے ہیں میں سلام پھیروں، امی کو جواب دوں کہ نماز جاری رکھوں. اسی طرح جن کے بچے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ادھر بیچاری ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ادھر بچے تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. یعنی کبھی کبھار ہم اپنے اوپر اپنے اندر کے شیطان پہ قابو پا لیتے ہیں بڑا کوشش کر کے، لیکن شیطان کے کبھی نہیں چھوڑتا پیچھا، کبھی کسی کو بہکاتا ہے کہ اس کو تنگ کرو. تو یعنی اور اسی طرح بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت پر نمازیں ساری ادا کریں، لیکن اتنے میں ہماری کوئی دوست آ جاتی ہے، کہتی چلو آؤ بازار چلیں. او کیا تم ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہو، آج ظہر اور عصر جمع کر لینا. جمع بھی تو کر سکتے ہیں، ایسے بھی وسوسے ڈالتی ہیں نا پھر سہیلیاں. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہی وسوسے آپ کو آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل میں شامل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ جیسی جو ماشاء اللہ بچیاں جو انگلش میں سیکھ رہی ہیں نا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کی جنریشنز کو بھی تھوڑا بہت جو بھی آپ سیکھتی ہیں نا ضرور شیئر کیا کریں. کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے، جیسے اب تو کوئی بلاگ بنا سکتی ہیں آپ، یا کوئی بھی آپ اپنی طرف سے پوسٹ ایسی ڈال دی کہ جس سے آپ کا آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کہی ہوئی ایک چھوٹی سی بات زندگی بدل دیتی ہے. بعض اوقات کوئی بہت ہی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، تو آپ اس کو بتائیں کہ بھئی آپ سورہ الفاتحہ کا بہت زیادہ ویٹ کرنا شروع کر دیں، یا کوئی بھی چیز آپ نے جو سیکھی ہو وہ آپ آگے بتا دیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.